تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالکل حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کسی مقصد کے تحت۔ حق کے دو معنی ہیں، سچائی اور دوسرا معنی ہے با مقصد۔ قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد، اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس کو تم مانو گے؟ سب سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے فرمانے کے بعد، میری آیات کے بعد اب کس چیز کا تمہیں انتظار ہے کہ تم بات کو مانو گے؟ ہمارے آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، کسی کو قرآن سے کھول کے کوئی بات بتا دیں، حدیث سے بتا دے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننی۔ تو پھر کس کی ماننی ہے؟ ان لوگوں کی ماننی ہے کہ جنہوں نے خود قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا اور صدیوں سے دھوکہ دیا ہوا ہے امت کو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان لوگوں کی بات ماننی ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی یہودی میں آ کے کہے نا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے یہ بڑا دشمن ہے اللہ کا اس لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن یہی مولوی ممبر پہ چڑھ کے جمعے والے دن کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، کہتے ہیں نا اس دشمن خدا کو کوئی نہیں پہچانتا کہ یار قرآن کسی وہابی کا لکھا ہوا ہے، قرآن کسی بریلوی کا لکھا ہوا ہے، کسی دیوبندی کا، کسی شیعہ کا، کسی سنی کا، کسی اہل حدیث کا لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں اس کے اوپر، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے، يَسْمَعُ آیات اللہ تُتْلَى عَلَيْهِ، کہ جب وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کے اس پہ پڑھی جا رہی ہیں، ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا، پھر بھی وہ اپنی گمراہی کے اوپر اکڑا رہتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور ایسا اکڑتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بخاری میں لکھا ہے، یہ مسلم میں لکھا ہے، اتنی اکڑ ہے اس کے اندر۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذلیل و خوار کر دینے والے عذاب کی۔ ظاہر ہے آپ سب کے مبارک زمانے میں تو ظاہر ہے اولین مخاطب کفار مکہ تھے، اور ظاہر ہے یہ قرآن صرف کافروں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کی بات نہ مانے تو اس کو اللہ کہے گا میں عذاب دوں، اور مسلمان قرآن اور بخاری کو نہ مانے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہ میں تنوں ہار پواواں گا، وہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کافروں کو کہا گیا، اچھا پھر تسی تو اس تو بڑے کافر ہو۔ ابو جہل اگر قرآن کو نہیں مانتا تھا تو ٹھیک وہ کافر تھا، تو مسلمان ہو کے قرآن نہ مانے تو ابو جہل سے بڑا کافر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا، کیوں؟ قانون ایک ہوگا۔ اگر ابو جہل قرآن کی بات نہیں مانتا، وہ ابو جہل بن گیا، تو عبداللہ ہو کے بھی ابو جہل سے بدتر ہوگا اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن میں ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کو ہماری آیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پہلے آیا دردناک عذاب ہے فبشرہ بعذاب علیم، اب آیا رسوا کن۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کام کوئی چیز نہیں آئے گی جو دنیا میں انہوں نے کچھ کمایا تھا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ اولیاء کام آئیں گے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ او جی شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میں تو اس ٹائم تک جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مرید ہی نہ لے جا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اولیاء بھی کام نہیں آئے گا کسی کا، اس لیے کہ جب اللہ ہی کسی کے لیے مدد نہیں کرے گا تو اللہ کے ولی بھی نہیں کریں گے۔ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ولی کیسے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. وہ بے شک نعرہ مارتے رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی اولیاء ان کے دوست کام آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب قیامت کے دن. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. هذا هدى والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے سمندر کو کہ کشتیاں اس میں روانگی سے چلتی ہیں، روانی کے ساتھ، اس کے حکم سے. یعنی اللہ کا اگر حکم نہ ہو، اگر قوت اچھال ہی پانی میں سے ختم ہو جائے، فورس آف بوئنسی، تو آپ کوئی بھی کشتی، کوئی بھی جہاز تیر نہیں سکتا. اور یہ کشتیاں کیوں چلتی ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی سی فوڈ کشتیوں کے ساتھ ذریعہ معاش جڑا ہوا ہے. آج بھی دنیا کی اکثریت کا معاش جو ہے وہ سمندر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بعض کا ڈائریکٹلی، بعض کا انڈائریکٹلی. آپ کے ملک میں جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے، باہر کے ملکوں سے چیزیں آتی ہیں، یہاں سے جاتی ہیں، وہ ہوائی جہاز میں تو نہیں جاتی، بحری جہاز میں جاتی ہیں. ورنہ جو چیز آپ کو باہر کے ملک کی یہاں پر 1000 روپے کی مل رہی ہے، اگر ہوائی جہاز سے آئے تو وہ 10,000 کی ملے. کس نے خریدنی ہے؟ سمندری سفر سستا پڑتا ہے. اور پھر جو سی فوڈ ہے مچھلیوں کی فارم میں، آپ دیکھ لیں جتنے سمندر کے قریب واقع ہیں ملک، سمندر میں گھرے ہوئے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ان لوگوں کی پوری کی پوری یعنی وہ بیسک نیڈز جو ہیں وہ سمندر سے پوری ہو رہی ہے. بنگلہ دیش دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا. یعنی ہر مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہے. سورج انسان کی خدمت میں لگا ہے. سورج کی ڈیوٹی ہے، اس نے تپش کرنی ہے، اس سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہونا ہے، وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا ہے پہاڑوں کے اوپر، پھر اسی سورج کی روشنی سے اس گلیشیئر نے پگھلنا ہے، سمندر تک وہ پانی دریاؤں کی شکل میں پہنچنا ہے، جس میں سے ہم نے راستے میں پانی استعمال کرنا ہے. اور یہ دریا تو وہ ہے نا جو زمین کے اوپر چل رہے ہیں، کچھ دریا ایسے ہیں جو زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں، جو ہم زمین سے پانی نکال رہے ہیں. یہ سب کے سب کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ نے کام میں لگا دی ہے. جمیعا منہ، سب کا سب اپنے حکم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے حکم سے ہر چیز تمہارے تابع ہے، تمہاری خدمت میں لگی. اور تو اور چھوڑ دے، فرشتے خدمت میں لگے ہوئے، فرشتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے فجر اور عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، نامہ مال نوٹ کر رہے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے پوری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں انسان کی حفاظت کے اوپر، جس کی سب سے بڑی مثال بچے ہیں. بچے جس بے وقوفی کے ساتھ بھاگتے ہیں دیوانہ وار، اور کبھی ان کو یہاں پہ لگ جاتی، کبھی ادھر لگتی ہے. ہم کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں شکر ہے آنکھ بچ گئی، شکر ہے یہ بچ گیا، شکر ہے یہ بچ گیا. بچوں کا بڑا ہونا بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے اٹیچ کیے ہمیں، ورنہ یہ تو روزانہ ہی کئی معاملات ہو رہے ہوں. سب کی سب چیزیں اللہ نے خود کنٹرول کی ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ آئے گی. جو عقل نہیں استعمال کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. جی قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ کی جو بڑے بڑے فیصلوں کے دن ہیں، یعنی جن پہ قوموں میں عذاب آئے،
ان عذاب کے دنوں سے روگردانی کر رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ہم پہ بھی عذاب آ سکتا ہے، تو اپنے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، زبردستی سمجھانے کی کوشش نہ کریں، بس صرف دعوت دیں۔ اور جو اللہ سے ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ دے گا جو اللہ تعالیٰ کی جو عذاب کے دن ہیں ان کو یاد نہیں کرتے۔ ان عذاب کے دنوں میں کیا ہوا ہے؟ ایام اللہ کہا ہے یہاں پہ اللہ نے۔ اللہ کے ایام اللہ کیا ہے؟ جن دنوں میں بڑے بڑے عذاب آئے ہیں، یعنی قوم فرعون برباد ہوئی، وہ ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا۔ قوم سمود برباد ہوئی، وہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن تھا، بڑے بڑے دن۔ اسی کو کہا گیا نا التذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے دنوں سے ڈر سنانا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ بھی ہے نا قرآن حکیم میں، اے موسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا خوف دلاؤ جدھر اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے تھے۔ تو وہ جیسے ہی بڑا فیصلہ تو اللہ کی ملاقات کا دن آ گیا، مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے ہر بندے کی۔ ایک تو بڑی قیامت ہے نا، اور ایک موت کے ساتھ ہی اللہ کی ملاقات کا دن ہے۔ میرے بھائی اسے سائلنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے نا، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کرنے سے خاموش ہونا ہے۔ جو بندہ آپ کے اوپر تلا ہوا ہے وہ تو تلا رہے گا، وہ تو بار بار کال کرتا رہے گا، اس نے تو نہیں باز آنا، تو سائلنٹ کر لیں۔ من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے فلنفسہ، وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا۔ کسی دوسری جان نے اس کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر بندے نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی، والحکم والنبوہ، اور حکومت بھی اور نبوت بھی۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، 3 بڑی کتابیں بنی اسرائیل میں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا تھا، جنتی خوراکیں کھاتے تھے، من و سلوہ، کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ من جو ہے وہ ایک سمجھ لیں شکر کی گولیاں تھیں، رات کے وقت شبنم پڑتی تھی وہ شکر کی گولیاں بن جاتی تھیں، ان سے کاربوہائیڈریٹس ان کو مل جاتے تھے۔ اور سلوہ پرندے تھے، وہ جھنڈ کے جھنڈ آگے بیٹھتے تھے، وہ پکڑ لیتے تھے، شکار کر لیتے تھے، وہ اڑتے بھی نہیں تھے پرندے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوتے تھے، پروٹینز وہاں سے پوری ہوتی تھیں، جنتی خوراکیں کھاتے تھے۔ یہ ایسے رزق دیا، پھر بھی انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو بزرگی دی تھی اپنے زمانے میں تمام لوگوں کے اوپر۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دین کے معاملے میں اپنے واضح دلائل دیے تھے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن پھر بھی وہ اختلاف میں پڑ گئے اتنا علم آنے کے بعد بھی، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ایڈلر کی سائیکالوجی میں سے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ، ہر شخص کی ایک خواہش ہے کہ میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤں، میں کسی کی بات کیوں مانوں، وہ میری بات مانے۔ اسی لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ لوگوں کو بالکل واضح دلائل بھی دیتے ہیں، وہ بات نہیں قبول کرتے۔ یہی علماء یہود نے کیا تھا۔ علماء یہود کو پتہ تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی پریڈکشن تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو ایمان لے کر آئے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، یہ وہی الفاظ یہاں ہیں۔ اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین صرف اسلام ہے، اور جو اہل کتاب نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے نہیں کیا۔ ضد اتنی پیڑی شے ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن آخرت میں فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ دنیا میں اگر کسی کو یہ بات نہیں پتہ چلی کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے، آخرت میں جا کے پتہ چل گیا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ فائدہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ آگے جا کے پتہ لگے گا جی کیڑا ٹھیک ہے کیڑا غلط ہے۔ اچھا پتہ لگ جائے گا، پھر اللہ کہے گا اللہ ٹکٹ کٹا دے واپس ٹور جا، ہوں ٹھیک ہو کے آئی نہیں۔ وہ پائی ہاتھے پتہ لگنا ضروری ہے،
آگے جا کے تو آگے جا کے پتہ نہیں لگنا، لگ پتہ جانا ہے. پتہ صرف ادھر لگنے کا فائدہ ہے، آگے تو لگ پتہ جانا ہے، پتہ نہیں لگنا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک پختہ دین کے اوپر حکم دے کر بھیجا. فاتبعها، تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں شریعت کی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے. نبی کو بھی حکم ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے. تو باقی کس کھاتے میں؟ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، سورہ یونس میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں اس لیے کہلوائی گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، صرف اس لیے کہلوائی گئی کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دے کہ جی یہ بزرگوں تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تک پہنچ چکے نا. لوگ کہتے ہیں جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے، تو جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں انہوں نمازہ معاف نہ. یہ اس لیے یہ باتیں بتائی گئی تاکہ کوئی تکبر کا جملہ نہ بولے، ڈرتا رہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا. وہ قصیدہ غوثیہ ایک جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، ولی تو چھوڑ دیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہا یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں لکھا. اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہیں؟ ابوبکر صدیق. یہ کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ تو بولے. یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے. انہوں نے نہیں بولا، انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں. سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اگر کوئی ہے تو آئیں لائے ہمارے سامنے پیش کریں، پیشاب روک کے بتائے کوئی. انسان تو اتنا کسپرسی کے عالم میں. اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا. نہیں لے کے جاتے. یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے ہیں سارے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا. میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا سب کے آپریشن ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں، جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے. تو سر یہ تو بزرگ ہیں نا، یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں. اپنا پیشاب بند ہوتا ہے، اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا پھوک مار کے. ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے. اللہ سے مانگے، اسباب اختیار کریں. دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے. اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، یہ سبب ہے. لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے.
گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ۔ اللہ اکبر۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے، وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا، اب ہم اس کو برا سمجھتے تھے۔ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ، جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے، لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں۔ گھر اللہ کا ہے، اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لگوایا اور لکھوایا ہوتا ہے نا، نگاہ مرشد۔ مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین۔ آپ آج نذرانے بند کریں، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے، اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی، لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ آپ سے۔ تو صرف ان کو چاہیے نا، جب اپنی گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی کے پیچھے لکھیں مریدین کے نذرانوں کی برکت سے، آزا من فضل ربی، تے نہ انہیں لکھنا تے نہ مرید نے لکھنا ہے، وہ تو توفیق نہیں کسی نے ہونی، اصل تو یہ ہونا چاہیے آزا من فضل ربی۔ تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد، تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے، جو سچائی ہے۔ دوسرے والی تو ہے جھوٹ ہے، نگاہ مرشد کے جس مرشد میں تسی پال رہے ہو، وہ مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے، سب اللہ دینے والا ہے۔ اللہ طرف مارا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا۔ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں۔ جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟ نہیں، دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں، دشمنوں کو سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ، اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں میرے نافرمان، ان کو میں برابر کر دوں گا؟ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں، زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو، لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا، برے عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا۔ اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا
جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور اللہ نے اس کے کانوں پر, اس کے دل پر مہر لگا دی ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ, اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ, پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے, کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے, تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا, اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے, حق بات قبول نہیں کرتا, کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا, اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا. ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا, یہ پتہ ہے ایک بندے کو, وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا. یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا. اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف اللہ ہی کو پکار. وہ کہتا ہے نہیں, میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو. اب علم تھا اس کے پاس, گمراہ ہو گیا, اللہ کی بات نہیں مانی. ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے, نہیں مانا. ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو, جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیت الطالبین, اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا. تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں. علم ہے, اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں ایڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتہ لگا, وہ پاگل نے, تو انہوں پتہ سمجھ آ گیا. تو ان کو بتائیں, آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے, آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں. بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو, شیعہ سنیوں کے علماء کو, اہل حدیث ان کو, یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو. لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, جی میرے تک بات پہنچ گئی, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے, مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے. حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا 2 بابے, 2 مولوی, 2 شیخ القرآن, 2 بزرگ, 2 صوفی؟ نہیں. کہا اللہ کی کتاب, اس کے نبی کی سنت, اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے, اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو دین تو یہ ہے. ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا, تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں, جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے, تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے, یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے, بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے, بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو, 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے, ادو تو 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی. اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا, تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا تھا, تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو. پھر وہ کہنے نہیں جی کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے, تو وہ بد کیدا ہے نا, تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے,
تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے. اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو, کسی بابے کے قدموں تک نہیں. اس لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب, اس کے نبی کی سنت. قیامت تک کے لیے 2 چیزیں. جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے, اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے. اصل میں گستاخ وہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلے جی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے, نموت وَنَحْيَا, ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے. یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا, نہ قیامت قائم ہونی ہے, نعوذ باللہ. وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے. انہم الا یظنون, بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا, جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, بینات, روشن آیات, ما کان حجتہم, تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے, الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین, یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ, ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں.